نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی نے فطرت میں جو باتیں رکھی ہیں ان باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرد اور اجتماع کا تعلق کبھی یکساں ہوتا ہے اور کبھی مختلف ہوتا ہے۔ فرد کے رجحانات الگ ہوتے ہیں اور معاشرہ جس نہج پہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ افراد بہت طاقتور ہونے کے باوجود، بہت غلبہ پا جانے کے باوجود آرڈر آف دا ڈے جسے کہتے ہیں اسے نہیں تبدیل کر سکتے۔ اور فطرت کی باتیں، اس کی ذمہ داری فرد واحد پہ عائد نہیں ہوتی اور اجتماعیت جب اپنا کام کرتی ہے تو پھر فرد کو متعین کر کے یہ کہنا کہ اس نے نقصان پہنچایا ہے بہت مشکل ہے۔ فطری اصول یہ ہے کہ جب کوئی نظریہ طاقت پکڑتا ہے، جب کوئی نظریہ غالب آتا ہے، جب کسی نظریے کو اقتدار، اسٹیبلشمنٹ اور اس معاشرے میں قیام کا موقع ملتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس نظریے پر عمل کرنے والوں میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ وہ جو غلبے کے نتائج ہوتے ہیں وہ 2-4 نسلوں تک چل سکتے ہیں۔ نظریے کی جان اور قوت ایک خاص عرصے تک اپنے آپ کو ثابت کر سکتی ہے، مگر آہستہ آہستہ خود اس نظریے کے ماننے والوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین پوری قوت کے ساتھ اٹھا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے پہلے اور بعض روایات میں آتا ہے خندق سے پہلے مردم شماری کروائی، اور آپ نے کہا کہ ان تمام لوگوں کے نام مجھے لکھ کر دو جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور 1500 کے قریب آدمی تھے۔ مکہ مکرمہ سے جو ہجرت ہوئی ہے مدینہ منورہ گئے ہیں تو 100 نہیں تو 150 آدمی ہوگا، بس اس سے زیادہ نہیں تھے۔ پھر بدر میں جب آئے ہیں تو اس وقت تعداد چند سو تک تھی، جیسے 400،
اور احد میں جب گئے ہیں تو وہی تعداد 700-800 ہو گئی تھی، اور خندق تک پہنچے ہیں تو 1500 ہو گئی۔ اگر یہ روایت مان لی جائے کہ آپ نے مردم شماری مدینہ منورہ میں جو کرائی تھی وہ خندق سے پہلے تھی، اور اگر احد سے پہلے مان لی جائے تو پھر 1500 1500 ہو گئے۔ فتح مکہ تک 10,000 ہو گئے، 12,000 ہو گئے، اور فتح مکہ کے بعد ایک دم سے جو پورا عرب داخل ہوا ہے اس میں، تو ان کی تعداد 1,00,000 کے قریب پہنچ گئی۔ نظریے نے غلبہ پایا اور اسلام لوگوں کی زندگیوں میں اب داخل ہونا شروع ہوا، اور یہ عروج تک پہنچتے پہنچتے کچھ ہی وقت لگا، اور سب سے بڑا انقلاب جس کے اسباب اور وجوہ کو تلاش کرنا آسان نہیں ہے، وہ تعلیم کا انقلاب تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سے لوگ تھے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ لکھنا پڑھنا کیا ہے، اور اورل ٹریڈیشن ان میں تھی، زبان سے یاد کر لینا، حافظے میں محفوظ رکھنا، اور اس کی تکرار، اسے بار بار دہراتے رہنا۔ اور ان کے بالکل ہمسائے میں ریٹن ٹریڈیشن تھی، یہ ایران والے سارے لکھتے تھے، اور برتر اور غالب تھے ذہنی اعتبار سے ان عربوں پہ، اسی لیے تو انہوں نے بت پرستی نہیں کی، اور اسی لیے جب اسلام ایران میں آیا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اصل میں ان علاقوں سے تھے جو ایران کے زیر اثر تھے۔ امام بخاری نے بخاری لکھی تو یہ کوئی خالص عرب تھوڑے ہی تھے، نسائی، ابن ماجہ قزوین کے، اور یہ امام ترمذی ترمذ کے، ان میں ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ خالص عرب قبیلے سے تھے، باقی سب کے سب اجمی تھے، ایرانی تھے، اور ان کے ہاں لکھنے کی روایت جاری تھی۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 14 ہجری میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ایران بھیجا فتح کرنے کے لیے، اور 16 ہجری میں وہ پھر عراق اس کے بھی گورنر بنے، اور پھر وہ وہاں رہے ہیں، اور شاید 21 ہجری میں انہیں معزول تو لفظ خراب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ واپس بلا لیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ تم میں کمی نہیں ہے، لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ تم جیسا ہیرا آدمی انہیں دیا جائے۔ تو یہ نظریہ یوں پھیلا، اور پھر ہوتے ہوتے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود منع نہ فرماتے تو چین تک یہ پہنچ گئے اور چین فتح کر لیتے، اور فطرت کا وہ قانون کہ جب نظریہ طاقت پکڑتا ہے اور جب نظریہ قوت پکڑتا ہے، عہدے کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے، یا اس کی ریڑھ کی ہڈی معیشت ہوتی ہے، کوئی بھی نظریہ جب اس طرح سے طاقت پکڑتا ہے تو افراد کی زندگی میں اس نظریے کی امپلیمنٹیشن، نفاذ
بہت شاندار بھی ہوتا ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے اس میں کچھ نہ کچھ کمی واقع ہونے لگتی۔ یہ ایک فطری اصول ہے، اور اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس موقع پہ یہ ضرورت تھی کہ رفتہ رفتہ جو اصل نظریے سے غفلت کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں، اس کے سامنے بند باندھا جائے اور چیز کو، نظریے کو اس کی اصل کی طرف لوٹایا جائے، اور اس نظریے کے درمیان اور فرد کے درمیان، اس کے درمیان اور معاشرے کے درمیان جو پردے پڑ گئے ہیں، ان پردوں کو چاک کریں، جو پتھر کھڑے ہو گئے ہیں ان کو دور کریں، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا دیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور عنایت فرمایا، اور جن لوگوں کی نظر اس بیماری پر تھی، انہوں نے اس مرض کے، غفلت کے 2 علاج وضع کی، اور انہوں نے کہا کہ معاشرے میں عمومی طور پر جو غفلت پائی جا رہی ہے یا بڑھ رہی ہے سوسائٹی میں، اس کا حل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذکر کو زندہ کیا جائے، اور لوگوں کو اللہ کی یاد دلائی جائے، اور اتنا پرچار کیا جائے، اتنا کہ یہ ذکر اللہ کا لوگوں کی روح میں ایسے آ جائے جیسے ان کے جسم میں خون ہے۔ اور تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کی یہ تشخیص اور علاج بالکل 100% کامیاب رہے۔ انہوں نے مجموعی اعتبار سے بتایا کہ اللہ کا ذکر سب سے پہلے مرحلے میں خیال ہے، دل ہے، دماغ ہے۔ اللہ کے ذکر کی سب سے پہلی صورت خیال، اور یہ خیال جب وقوع ہو اس کا، اور دماغ سے یہ آئیڈیا نکل کے اپنا وجود ثابت کرے، تو یہ جو وجود ہے یہ عمل ہے۔ تو خیال سے اللہ کا ذکر عمل میں آئے، اور عمل کے بعد اگر یہ عمل سچا ہے تو پھر اس آدمی کا حال یہ بن جانا چاہیے۔ خیال، عمل اور حال، یہ 3 چیزیں انہوں نے پیش نظر رکھیں، اور انہوں نے کہا اللہ کا ذکر اصل میں تمہارا خیال ہے، اور اس کے بعد جب وہ عمل میں آئے گا تو یہ وہ چیز ہے جو خیال کی صداقت ہے، اور اس کے بعد جب تمہارا حال ذکر کے مطابق بن جائے گا تو تمہارا حال ہو۔ اور یہ پابندی لگائی کہ یہ جتنا بھی ذکر ہے یہ سب کا سب وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کردہ ہے۔ متقدمین کا تصور ذکر یہ بس، وہ خالصتاً اس ذکر کی طرف متوجہ کرتے تھے جس کا ایک ایک حرف حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا یا ان کا عمل تھا۔
اور وہ کہتے تھے کہ ذکر اگر سنت کے مطابق ہے تو تمہارا حال بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو علوم اور معارف اس ذکر کے نتیجے میں تمہارے پاس آتے ہیں، یا اللہ تمہیں جو حکمت عنایت فرماتا ہے، وہ اس دین اور نظریے کے پیراڈائم میں، اس دین اور نظریے کے فریم میں پوری اترنی چاہیے۔ ہر وہ معرفت اور ہر وہ حال جو اس سے ٹکراتا ہے وہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے، اس ذکر کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جو انہوں نے سنت کے مطابق کام کرنے کی ترغیب دی، اور انہوں نے کہا ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں جب یہ بچے بس رہ گئے تھے، آخری صحابی حضرت ابو طفیل واصلہ بصری رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 108 ہجری میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کوئی 97 سال بعد پہلے آخری صحابی رضی اللہ عنہ دنیا سے گئے۔ حضرت ابو طفیل واصلہ بصری، اس بے صحابیت کا شرف ختم ہو گیا، اور عالم اسلام میں تابعین ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے تھے، لیکن یہ جو آخری دور چلا ہے، جن بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور اسی کا دائرہ بڑھا کر جن بچوں نے نہیں دیکھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی ہے، اس درجے تک صحابیت کو اگر دیکھیں تو پھر بہت سے لوگ اس شرف میں آتے۔ مثلا محمد بن ابو بکر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آخری حج میں تو یہ پیدا ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو یہ 3 مہینے کے تھے، لیکن حضرت بکر رضی اللہ عنہ انہیں گود میں ڈالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا ہے، پھر انہوں نے نام پوچھا تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نام ابھی تک کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا سموہ باسمی، میرا نام اپنے بیٹے کو دو۔ یہ سوسائٹی میں جہاں ادب تربیت ہوتی تھی، یہ چیزیں اس کے خوبصورت پھول تھے۔ ہمارے ہاں یہ تصور اس لیے نہیں ہے کہ جن علاقوں میں یہ ملک بنا ہے یہاں کبھی بھی تہذیب نہیں تھی۔ پاکستان جتنے علاقے اس میں آئے ہیں، یہاں کوئی کلچر ایسا نہیں تھا جسے انسان اپناتے ہو، اب تک ہے۔ بٹیرے پالنا اور کتوں کی دوڑ اور پتہ نہیں کیا کیا، دماغ پہ زور دیں تو سب سمجھ میں آتا ہے۔ ان سارے علاقوں میں کوئی تہذیب نہیں تھی، اور اس تہذیب نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی شان پٹھان بریانی کھاتے ہیں۔ خدا کی شان ہے کہ پٹھان بریانی کھاتے ہیں، ہم تو حیران ہوتے ہیں ان پٹھانوں کو، اور اللہ کی شان ہے کہ بریانی پر بھی سالن ڈالتے ہیں۔ یہ سب نمونے ہیں اس تہذیب کے نہ ہونے کے۔ اور اگر اس سارے علاقے کو انگریزوں نے پاکستان بنانے کی کوئی اسکیم سوچی تھی تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں 400-500 سال تو انہیں ویسے ہی لگ جانے ہیں انسان بنتے بنتے، تو کیا ضرورت ہے لڑنے کی، بنا دو۔ تو تہذیب نہیں ہوئی،
اس لیے اس کلچر میں یہ چیزیں نہیں آئیں. خوشبو ہے، رنگ ہے، آواز ہے، یہ سب چیزیں تہذیب کے مظاہر ہیں، اور وہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ لمبا موضوع ہے، لیکن جہاں تہذیب ڈیویلپ ہوئی ہے، جہاں قدریں قائم ہوئی ہیں، جہاں پر ویلیوز بنی ہیں، وہ معاشرے بہت دیر تک چلے. زبان، اس کی حفاظت، چاہے جھوٹ ہو. محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ میر تقی میر نے نئی ٹرین چلی تھی تو دلی سے لکھنؤ کا سفر کیا، تو راستے میں کسی نے میر تقی میر سے بات کرنے کی کوشش کی. مسافر جیسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو چپ رہے. پھر اس سے پوچھا کہ جناب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ پھر چپ رہے. پھر اس سے زیادہ ذرا بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا مت بولیے. اس کے صاحب اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا زبان بگڑتی ہے اور کیا. ہم خالص آگرہ اور دلی کی زبان بولتے ہیں، تم پتہ نہیں کس گاؤں سے. تو اگر گفتگو کروں گا اور تمہارا کوئی لفظ میرے زبان پہ آ گیا تو شرفاء کیا سوچیں گے کہ کیا گنواروں جیسی بولی بول رہا. خلاصہ اس کا یہی ہے حکایت. تو اس لیے جب تہذیب پرورش پاتی ہے تو اقدار، ویلیوز بنتی. عربوں کی تہذیب میں یہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام دو بچے کو. محبت ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. سر سید کے پوتے تھے. جب ان کے نام رکھنے کی باری آئی، ان کا نام تھا سراس مسعود. کئی بچوں سے ہم نے پوچھا کہ یہ سر سید احمد خان ان کا نام کیا تھا، اور شاید ہی کسی نے صحیح جواب دیا، اور سب نے کہا سر سید احمد خان نام تھا، اور کیا نام. بچے اتنا نہیں جانتے تھے کہ سر کا خطاب گورنمنٹ نے انہیں دیا تھا، اور سید احمد خان ان کا نام، سید احمد ان کا نام. وہ سر کے لفظ کو بھی سید کے ساتھ ملا کے سر سید ہی سمجھتے رہے کہ سر سید کوئی نام ہوتا ہے. تو ہم نے ایک بچے کو سمجھایا اور ہم نے کہا کہ علامہ اقبال کا نام کئی جگہ لکھا ہوا ملے گا کہ سر اقبال، تو اگر اسے کوئی سرا قبال پڑھنے لگے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا نا. تو سر کا لفظ جو ہے لقب ہے، اس کو الگ کرو، اور سید احمد ان کا نام تھا. سر سید کے پوتے جب انہیں نام رکھنا تھا تو ان کے جرمن ایک دوست تھے سر سید کے، تو انہوں نے کہا میرا نام اپنے بچے کو دو. ان کا نام تھا راس، اور مسعود نام رکھنا تھا. سر کا لقب گورنمنٹ کی طرف سے بعد میں ملا ہے، تو نام رکھا گیا راس مسعود. اس راس کا ترجمہ جرمنی میں ہوتا ہوگا، یہاں کیا ترجمہ ہے؟ سر، عربی میں نا، لیکن یہ اصل میں لفظ جرمن ہے. تو راس مسعود جو نام رکھا گیا تو اس نے اپنا نام دیا ان کے پوتے کو کہ یاد رہے گا دنیا میں کہ ہم آپ کے دوست تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام دو اپنے بچے کو. تو یہ چھوٹی عمر کے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ تو بہت ہی، اس لیے کہ محمد بن ابوبکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. اور یہ عبداللہ ابن زبیر اور مسور ابن مخرمہ اور حضرات یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ 8-10 سال کے بچے تھے. اس لیے آخر تک ان لوگوں کا دور رہا ہے. اس زمانے میں معیشت نے بہت ترقی کی، اور جو پہلا
تھا اللہ کا ذکر، یہ اس زمانے میں بھی بہت تھا۔ یعنی عمومی ماحول مسلمانوں کا یہ تھا کہ عصر سے پہلے اپنے کام مکمل کر لیے، عصر کے بعد وہ مسجدوں میں آ جاتے تھے اور مغرب تک بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی مغرب سے پہلے مسجد میں گئے، صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم کی جماعتوں کی جماعتیں، صفوں کی صفیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کو یاد کر رہی ہیں، اور مسجد میں ایسی آواز آہستہ آہستہ آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، ہر کوئی ذرا ذرا سی بھی آواز بلند کرے گا تو وہ ایک ماحول پیدا ہو جاتا۔ یہ وہ چیز تھی، اللہ کا ذکر، اور اس ذکر کا خیال سے عمل میں آنا، اور عمل سے حال اس آدمی کا یہ بن جانا، یہ تینوں مراحل ان لوگوں میں تھے۔ اور پھر معاشرے میں جو یکسوئی تھی وہ اللہ کے ساتھ تھی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ دین اور دنیا میں ہر جگہ یہ اصول کی بات ہے کہ جس شخص پہ جو چیز چھا جاتی ہے، اس کا حال بن جاتی ہے، اسے اس کام میں یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹھیک کام ہو جاتا ہے۔ یکسوئی چاہیے۔ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، کئی بچے ہفتوں اس فون کو بند رکھتے ہیں کہ کوئی کال نہیں سننی، آج کل میرے ایگزام ہو رہے۔ یکسوئی ہے نا۔ ایک آدمی کو کبھی مکان بناتے ہوئے دیکھیں، صبح سے شام اور شام سے صبح وہ اپنا گھر بنانے کے لیے یکسوئی سے کام کرتا ہے۔ اب وہ ٹھیکیدار کی طرف جا رہا ہے، اب وہ سیمنٹ کو سری وغیرہ وغیرہ، ساری اس کی توجہ کا محور اور مرکز وہ مکان بن جاتا ہے۔ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا، کرے بھی تو دھیان ادھر ہی رہتا ہے۔ یہ یکسوئی ہے، یہ اتنی مبارک چیز ہے کہ اگر یکسوئی گناہ پہ لگ جائے تو گناہ کی لذت بھی بھرپور، اور یکسوئی نیکی پہ لگ جائے تو نیکی کا کمال بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس سارے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تو بہت مبارک اور مسعود تھا۔ لوگوں کی عمومی طور پر یکسوئی اللہ کی ذات کے ساتھ تھی، ہر کوئی اللہ کی طرف یکسو تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا، ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کا کام کیا۔ یعنی امت میں اگر 1,00,000 افراد فرض کر لیجئے کسی امت میں ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اکیلا اتنا کام کیا جتنا 1,00,000 کام کرتے۔ ان ابراہیم کان امتا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ معاذ تم تو پوری امت ہو، یعنی اتنی ایبلٹی ہے، اتنی صلاحیتیں ہیں کہ فرض کر لیجئے امت 10,00,000 افراد پر مشتمل ہے تو تم اکیلے میں اتنی قابلیت پائی جاتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قانت ان ابراہیم کان امتا قانت اللہ حنیفہ، اور وہ اللہ کا فرما بردار، جھک جانے والا، حنیفہ یکسو تھا۔ بس ہر چیز میں یہ سوچنا کہ میرے اس عمل سے میں اللہ کے کتنا قریب ہو جاؤں گا یا دور ہو جاؤں گا، یہ یکسوئی ہے۔ جنہیں اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے نا، وہ بار بار اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ چیز جو گھر لے جا رہا ہوں بچوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ماں کو دیکھیں، بڑی عام سی بات ہے،
ہر روز یہ بات آتی ہے کہ کیا پکائیں، اور ہر روز وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پکاؤں تو بچہ فلانا نہیں کھاتا، یہ فلاں نہیں کھاتا، یہ فلاں، وہ یکسوئی ہے پوری اس کی کھانے کی طرف، پکانے کی طرف۔ اس لیے جب تک پوری توجہ اور یکسوئی اللہ کی طرف نہیں لگ جاتی، بندہ بنتا نہیں۔ کبھی اس کے خیال میں یہ آ رہا ہے، کبھی اس کے خیال میں یہ آ رہا ہے، اور اسے بنیادی طور پر یہ فکر نہیں ہے کہ میرا یہ فعل مجھے اور اللہ کی نسبت سے کیا نتیجہ پیدا کرے گا۔ جب کسی شخص میں یہ بات پیدا ہو جائے نا کہ یہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ مجھے اللہ سے کتنا قریب کرے گا یا دور کرے گا، تو بس اس آدمی کا کام بن جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جو تھا، ایسی یکسوئی اللہ کی طرف ہو گئی تھی کہ تاریخ میں آتا ہے عام لوگ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آج کتنے نفل پڑھے، آج کتنی مرتبہ قرآن پڑھا، آج کتنی سورتیں پڑھیں۔ یہ پوری یکسوئی تھی اللہ کے ساتھ، اور عمومی طور پر لوگوں کو نوافل سے، تلاوت سے اتنا شغف ہو گیا تھا کہ ہر آدمی خدا کی طرف یکسو تھا۔ اس یکسوئی کے نتیجے میں خدا کی رحمت بھی تھی۔ اس یکسوئی میں فرق پڑنے لگا جب معیشت بہت مضبوط ہو گئی اور ایک ایک آدمی کو اتنی دولت ملی کہ 700 جوڑے کپڑے بناتا تھا۔ یہاں پہ پہنچ کے فرق پڑ گیا، اور مزاج اس ذکر نے یہ پیدا کیا کہ اتباع سنت میں کمی ہو جائے، لیکن تجاوز ہرگز نہ ہو، یقینی طور پہ تجاوز نہ ہو، یعنی بدعت کا کلا کما کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا ہے اسے کرنا ہے، اس میں کوئی کمی رہ جائے تو ایک بات ہے، لیکن اس سے نئی ایک چیز اپنے اندر نکال لینی اور اس کو کرنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ذکر جتنے بھی لوگ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو کچھ سوچتے ہو ایسے کرنے والے بن جاؤ، اور جو کر رہے ہو اس میں استقامت والے بن جاؤ۔ بس یہ چھوٹی سی ایک بات کہ کہتے تھے جو سوچتے ہو وہ بنو، اور جو بن گئے ہو اس پہ قائم رہو۔ تو نتیجہ یہ کہ نفاق نکل گیا، منافقت چلی گئی، ڈیول پرسنالٹی نہیں بنی۔ ایک آدمی تنہائی میں سسک کے مر جائے یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ منافق بن جائے اور لوگوں کے ٹھٹھ اور لوگوں کے ہجوم سے گھیر لیں، اور وہ خود کبھی اپنے اندر اور باہر کا تقابل کرے اور حیا باقی رہے تو ڈوب مرے۔ آدمی کو ایک کام کرنا چاہیے، یہ خاص طور پہ جو بچے ہیں نا، ہم کئی مرتبہ انہیں سکھاتے ہیں کہ ایک کام کیا کرو، کئی جگہ۔ ایک تصویر ہے جو مصور بناتا ہے، کمال کی تصویر بناتا ہے، جو موجودہ پوزیشن ہے آدمی کی اس سے 100 گنا زیادہ اچھی تصویر بناتا ہے۔ سیاہ بال دکھائے گا، ناز و انداز دکھائے گا، چہرے پہ مسکراہٹ دکھائے گا۔ مصور جو تصویر بناتا ہے نا وہ آئیڈیل ہے کہ فرد کو ایسا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ مصور کی ہاتھ کی بنی ہوئی تصویر ایک سے ایک کمال،
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی، ان حضرات کی، ابو طالب کی، سب تصویریں آپ ایران چلے جائیں نا تو خاص طور پہ قم میں ایک ایک دکان پہ کئی تصویریں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ لائے تھے ہم، یہاں لوگوں کو دکھائی، ہم نے کہا یہ یورپ بنائے، اس زمانے میں بہت ہنگامے ہوتے تھے، تو ہم نے کہا وہ بنائیں تو ہنگامے، اور پورا ایران جو بھرا پڑا ہے ان کو کچھ نہیں کہتے، یہ بھی تو وہی کام ہے۔ باقاعدہ غار ہرا بنا ہوا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، زلفیں ہیں، اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تو بالکل بانکے اور لکھنوی شہزادے ہیں، تنگ موہری کا پاجامہ پہنا ہوا ہے، کرتا سفید پہنا ہوا ہے، اور جبریل امین آ رہے ہیں، نور آ رہا، پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک تصویر ہے جو مصور بناتا ہے، اور ایک ہے جو کیمرہ بناتا ہے۔ کیمرہ حال کو کھینچتا ہے اور مصور خیال کو کھینچتا ہے۔ ان دونوں میں آدمی فرق کرے، ہم کہتے ہیں بچوں اس میں فرق کرو، ایک وہ تصویر بنواؤ کہیں سے اور ایک تمہاری موجودہ تصویر ہے، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ یہ فرق اگر نہ نکال پاؤ نا تو ڈوب مرنا چاہیے۔ ہر آدمی کے ذہن میں اپنی ایک تصویر ہے کہ مجھے ایسے ہونا چاہیے، اور اب میں کیا ہوں۔ یہ چاہیے اور ہوں کا جو فرق ہے نا، یہ اگر کبھی سمجھ میں آ جائے تو ڈوب مرے شرم سے کہ مجھے ہونا کیا چاہیے اور میں ہوں کیا۔ یہ ڈیول پرسنالٹی بنتی ہے۔ اللہ کی طرف یکسوئی نے معاشرے کو صاف کر دیا، وہ جیسے مصور کی تصویر میں تھے ویسے ہی وہ حال میں بھی تھے۔ انہوں نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو صاف کر لیا، اور ذکر بھی وہ جو سنت کے مطابق۔ کئی چیزیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رہے ہیں، لوگ ان معمولات کے پابند رہے۔ اور سوسائٹی میں جو تھوڑی بہت کمی آ رہی تھی، یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے دوسرا جو علاج اس کا تجویز کیا وہ تھا زہد۔ دنیا سے بے رغبتی۔ اور انہوں نے کہا کہ زہد کے بغیر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد سچی نہیں ہوتی۔ اور زہد کسی بھی چیز کے تعلق میں کھپ جانا اور اس کے غیر کو بالکل نظر انداز کر دینا، اس کا نام زہد یہ ہے۔ دنیا کمانے کی لگ جائے، چاٹ پڑ جائے تو دنیا کے لیے زہد ہو جاتا ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ دے گا، بس دنیا ہے۔ یہ دماغ میں سما جائے کہ میرا افسر مجھ سے راضی رہنا چاہیے، تو صبح سے شام، رات اور خواب بھی یہ دیکھتا ہے کہ افسر کو کیسے خوش کرنا ہے۔ یہ اس کی بے رغبتی ہے باقی دنیا سے، اور اس کا محو ہو جانا ہے اس فرد واحد میں۔ اور زہد ہمیشہ محبت کی زمین میں اگتا ہے۔ محبت کی زمین اتنی زرخیز، اتنی اچھی کہ وہ باقی سب سے بے نیاز کر دیتی ہے، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آدمی کو جب
کسی بھی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت اسے باقیوں سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ عام زندگی کا تجربہ ہے۔ شادی میں دیکھو نا، جن کی لو میرج اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چند دن جو شادی کے گزرتے ہیں، ساری دنیا ایک طرف اور بیوی اور شوہر ایک طرف، ماں باپ بہن بھائی، پرواہ ہی نہیں ہوتی کسی کی، اس لیے کہ اس نے اپنی تمام تر محبت کی قوت کھپا دی۔ پڑھنے والے بچے کو دیکھو، کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ٹاپ کرنا ہے، کتابیں ہیں اور وہ ہے، اور ماں کھانا لے جاتی ہے کہ بیٹے کھا لو، تم اتنا پڑھتے ہو، کھاؤ۔ یہ اس کا زہد ہے اپنے مقصد کے لیے۔ انہوں نے دوسری بات یہ تجویز کی کہ انہوں نے کہا اس زہد کو اللہ کے ساتھ لگاؤ، اور اللہ کے لیے محبت کرو۔ اللہ کی محبت تمہیں تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے گی۔ یہ خدا کی محبت جب غالب آ جائے گی تو جتنی محبتیں ہیں سب کی سب ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ سے زیادہ کوئی مطلوب بھی نہیں، اور اللہ سے زیادہ کوئی مقصود بھی نہیں، اور اللہ سے بڑا کوئی محبوب بھی نہیں۔ شرک احکامات میں ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اس کے حکم میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ایسے بھی بزرگ تھے زندگی میں تکالیف جھیل لیں، ایسے بھی تھے زمین چھن گئی، پٹائی ہوتی رہی، اور لوگوں نے کہا کہ انگریزوں کی عدالت، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کا تو قانون رہا نہیں، انگریزوں کے قانون پہ عمل کر کے خدا کے ساتھ شرک کرو۔ یہ تقویٰ کی بھی ایک حد تھی، ان کا کچھ ہو جائے، اللہ کے علاوہ میں قانون کسی کا مانتا ہی نہیں۔ اور شرک عبادت میں بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، اور سب سے بدترین شرک یہ ہے کہ محبت میں، اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کرے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اپنی ذات سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ اپنی ذات کو شریک کرتا ہے۔ اپنے نفس سے محبت ہو جاتی ہے، اور نفس بندے اور اللہ کے درمیان آ جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ سب سے مکروہ چیز جو حاصل ہو تو بھی محبوب، پاس ہو تو بھی محبوبہ، اور نہ پاس ہو تو بھی محبوبہ۔ کبھی سوچا ہے یہ کون سی ہے؟ ایک تو محبوب ہے کہ پاس ہو تو چلو کوئی بات بھی ہے، ایک جو محبوبہ یا محبوب ہے اور وہ حاصل بھی نہیں ہے تب بھی اس کی محبت میں مرا جا رہا ہے، اس مکروہ چیز کا نام دنیا ہے۔ وہ حاصل ہے تو بھی محبوب ہے، نہیں ہے حاصل تو اس سے بڑھ کے محبوب، اور اگر حاصل ہے تو نہ ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس حال میں بھی اور اس حال میں بھی ایک سے ایک بڑا حال ہے۔ یہ جو محبوبہ ہے نا، دنیا جس چیز کا نام ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان، اور اللہ کی محبت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انہوں نے کہا دنیا بقدر ضرورت، بس اتنا کافی، اگر ضرورت سے زیادہ ہو گئی تو وہ اللہ کے اور تمہارے درمیان حائل ہو جائے گی۔ دنیا جب تک اللہ کو یاد دلانے والی ہے، دو حالتیں وہ ٹھیک ہے۔ دنیا اگر دو حالتیں پیدا کرے بہت اچھی ہے، اور جب دو حالتوں کے علاوہ کوئی حالت ہو تو ختم۔
دنیا نہ ملے اور صبر کرے، اور یہ صبر اللہ کی یاد دلائے کہ اللہ نے فرمایا ہے صبر کرو۔ گھر نہیں مل رہا، کرائے پہ رہ رہا ہے، بار بار خیال آتا ہے کہ گھر ملے، اور اللہ سے دعا مانگتا ہے یہ دنیا نہیں ہے نا، لیکن اللہ کو تو یاد کروا رہی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور ہے، اور شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ دنیا کا یہ پورشن اسے اللہ کی یاد دلا رہا ہے۔ تو دنیا جب اللہ کو یاد دلانے والی دو حالتیں پیدا کرے، صبر کی یا شکر کی، بالکل ٹھیک ہے، اور جب تیسری حالت پیدا ہوئی غفلت کی تو پھر تباہی۔ اور یہ زہد اور یہ صبر اور یہ شکر اور یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس زمین میں، اس زمین کا نام محبت ہے۔ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور دن اور رات اس کے تصور میں گزرنے لگیں، اور آدمی اس کے تصور میں گزارے، اپنے تصور کو وہ نہ کرے۔ لوگ کبھی کبھی اپنی روح کو پوجتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زمانے کے بڑے شیخ ایک تھے، بزرگ آئے تھے، بڑے سمجھدار، کہا حضرت توبہ کرنے آیا ہوں، کلمہ پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے شیخ وقت اور اتنے عالم دین اور ہزاروں تو آپ کے مرید، اور میرے پاس کیسے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بس 3 آدمیوں کو مرید کیا، چھٹی، بیعت ہی نہیں کرتے تھے۔ غالباً ان کا نظریہ یہ ہوگا کہ اگر بیعت کے بعد اللہ کو یاد نہیں کرنا، ذکر نہیں کرنا، خدا کی قربت کی تلاش نہیں ہے، تو اس بیعت کو تمہیں فائدہ کیا ہے؟ خام خواہ میری ذمہ داریوں میں اضافہ۔ 3 آدمیوں کو بیعت کیا تھا، تینوں ہی کو خلافت مل گئی، بیعت ہی نہیں کرتے۔ وہ آئے اور ان کا حضرت مجھے توبہ کرا دیں۔ فرمایا آپ کا اتنا اچھا آدمی۔ انہوں نے کہا حضرت کل میں نے اپنے احوال پہ غور کیا چند دنوں سے، تو کل اس نتیجے پہ پہنچا کہ 30 سال سے میں اپنی روح کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ آدمی اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، اپنے نفس کو خدا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے؟ اور یہ کوئی عام آدمی کی بات ہی نہیں صرف نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود گمراہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تم نے اس شخص کو دیکھنا ہو تو اس کی ہر چیز کو دیکھو گے حد سے بڑی ہوئی، گناہ کرے گا تو دبا کے، 27ویں کو مسجد میں آ گیا تو نفل ہی نفل، تلاوت پہ آ گیا تو پورا قرآن ہفتے میں ختم کر دینا ہے، اور فلمیں دیکھنے پہ آ گیا تو پھر شہر میں کوئی سینما نہیں چھوٹا اس سے۔ یہ سب اپنے نفس کی پیروی ہے، یہ اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اس نفس نے کہا ہے کہ عبادت کرو، کر لی، اس سے کہا نافرمانی کرو، کر لی۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پہ غور کیا ہے جس کا اصل میں خدا اس کا نفس ہے؟ اور تمہیں پہچان کرنی ہو تو کان امرہ فرطا، جس کام میں لگ گیا حد سے بڑھ گیا۔ اور کبھی تصور کو پوجتا ہے، تصور کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی نہیں۔
ہم میں سے اکثر لوگ اپنے خیال کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نماز پوری پڑھ لی، ایک آدھ مرتبہ خدا کا خیال آ گیا تو آ گیا، وگرنہ سلام سے پہلے پھر سوچتا ہے کہ سنتیں پڑھی ہیں کہ فرض پڑھیں۔ اگر یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا تو کبھی یہ صورتحال نہ ہو۔ اگر خدا کی عبادت کر رہا ہوتا تو کبھی یہ بات نہ ہوتی۔ آپ اس فون کو باہر جا کے استعمال کر لیجئے، جو وردی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں آپ کو کتنی وقت سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو موبائل سے فرصت نہیں، باہر جائیے، ہمارا کیوں مغز کھاتے ہیں؟ غلط بات ہے، میں دیواروں سے باتیں کرنے نہیں آیا، جائیے، چلیے نا، اب اٹھیے۔ اتنی دیر سے جو فون پہ لگے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس کیوں بھائی؟ بہت الجھتا ہوں بھائی، لوگ سو جائیں، ہم مطلب کیوں آئے ہیں یہاں؟ وجہ، نیند پوری کریں، آرام سے سوئیں۔ فون ہی اگر چلانے اور موبائل پہ ہی گفتگو کرنی ہے تو ہمیں مطلب ہم کہاں بول رہے ہیں؟ تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے خیال کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی نہیں۔ اگر اللہ جو حقیقی ہے، اگر اللہ سامنے رہے کہ یہ میرا پروردگار ہے، تو آدمی بسا اوقات برداشت نہیں کر سکتا کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، کس کے گھر جا رہا ہوں، کس کے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ سب اللہ کی حضوری کے نتیجے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اتنی بڑھ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کو شروع کرے نام سے، اللہ کے ذکر سے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اذکار کیے ہیں، ان تمام اذکار کو انسان اپنی روح کا حصہ بنائے۔ کثرت سے اللہ کی تعریف کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی تعریف کے کئی جملے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ اللہ ہی کی تعریف ہے نا۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف جو اچھی لگتی ہے وہ جس میں تسبیح اور حمد دونوں ملے ہوئے۔ تسبیح کہتے ہیں نیگیٹو سائیڈ، اللہ کی تعریف نفی سے کرنا کہ اے خدا تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، اے اللہ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرے مرتبے تک پہنچاؤ، اللہ تو اپنی ذات و صفات میں واحد ہے، تیری ذات و صفات جیسا کوئی نہیں۔ جتنی چیزوں میں نفی آتی ہے نا یہ تسبیح، اور جتنی چیزوں میں اثبات آتا ہے کہ اللہ تو قادر ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، اللہ آپ رحمان ہے، اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، یہ سارا پازیٹیو جو ہے نا یہ حمد ہے، اور وہ نیگیٹو تسبیح ہے۔ تو تسبیح اور حمد دونوں کو ملا کر کرنا اللہ کو بہت خوش کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے جب آنے کا زمانہ آئے گا نا تو آپ نے کہا تم یروشلم، یہاں ایک جگہ کا نام لیا، فرمایا تم مسلمان وہاں قید ہو جاؤ گے، اور گائے کا جو ایک سر ہوتا ہے، گائے کی سری فرمایا 100 اور 200 روپے میں ملے گی، اتنی مہنگی ہو جائے گی اس زمانے کے حساب سے، اور قلت ہو جائے گی قلعے میں خوراک کی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول پھر ہم کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارا ایسا زمانہ آ جائے نا تو وہی خوراک اپنی بنا لینا جو اللہ کے فرشتوں کی غذا ہے۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے سبحان اللہ و بحمدہ سے طاقت پکڑتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے رہنا، یہ تمہاری غذا کو کافی ہو جائے۔ جملے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، بڑے اشکالات پیش آتے ہیں یہ بچوں کو کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بیٹے ذرا سا بڑے ہوئے نا، تو جس دن گھر میں کوئی ایسی شخصیت آئی کہ خوشی کے مارے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کھانا کھانے کو جی نہیں کبھی کبھی چاہتا کہ آج ایسی خوشی ہے، بالکل طبیعت بھر گئی ہے، کمال ہو گیا۔ اور جس دن غم آیا کوئی ایسا، خدا اللہ بچائے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ان جملوں سے، احساسات سے کسی کے آنے کی خوشی، جانے کا غم کس طرح بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہر آدمی کا تجربہ۔ ایک جملہ تعریف کا اور ایک گالی مذمت کی سارے مزاج کو بگاڑ دیتی ہے۔ کلام کیسے اثر نہیں کرتا؟ کلام اثر کرتا ہے۔ اس لیے وہ جملے جس میں اللہ کی تعریف، حمد اور تسبیح دونوں ملے ہوئے ہوں، یہ پڑھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہی ہیں نا، اتنے ہی جملہ سبحانک اللہم و بحمدک، بس اتنا ہی جملہ آئندہ پڑھے اللہ کی تعریف کی نیت سے کہ اللہ تیری تعریف ہے، اس میں تسبیح بھی ہے کہ تو پاک ہے ہر اس کفر اور شرک سے جو کافر اور مشرک تیرے متعلق کہتے ہیں۔ وہ بحمدک، اور اللہ ساری صفتیں تیری ہیں جو ایمان والے تیرے متعلق بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر اس الزام سے جو لگاتے ہیں، اور اللہ کی ذات کی تعریف ہے تمام وہ جو انبیاء علیہ السلام نے بیان کی۔ جب کوئی آدمی شرک کرتا ہے نا، تو شرک میں یہ بڑی مصیبت یا عذاب یا خوبی یا جو بھی کچھ کو نام دو، اسے اللہ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ شرک میں اسے سروکار اس چیز سے ہوتا ہے کہ جس کو شریک بنا رہا ہے نا، اس میں اللہ کی خوبیاں دکھائے، اس کو ذرا بلند کرے۔ اسے اپنے معبود سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اللہ سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، تو شرک کرنے والے کو اللہ کی قدرت سے کم اور اپنے اس شریک کی قدرت کو بڑھانے سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ بتائے انہوں نے زمین میں کیا کیا اور آسمان میں کیا کیا اور فلاں جگہ کیا کیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں اور زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ان دعوا للرحمن ولدا، جب یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی اولاد ہے، تو اتنا خطرناک جملہ ہے کہ جملہ اتنا قوی ہے کہ پہاڑوں پہ آئے تو پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ جملہ اتنا برا لگتا ہے اللہ۔ تو اس لیے وہ جملے پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔ فرشتے بھی قرآن میں دیکھیں نا، کئی جگہ ملے گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں ان کا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے اللہ، ہماری کمزوریاں ہیں، تیرے میں کوئی کمزوری نہیں۔ یہ ذکر اور زہد، یہ دو چیزیں غور کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ سے ایسی محبت حاصل ہو، ایسی یکسوئی کہ اللہ سے زیادہ محبوب کوئی نہ رہے۔ یقین مانو ان محبتوں کے بت توڑنے چاہیے۔ محبوب کو دیکھے بغیر چین نہیں، اس کے فون کا انتظار ہے، کب 6 بجیں گے اور ان کی کال آئے گی، اور پتہ نہیں کہاں ملیں گے اور کس کی تصویر ہے اور کیا ہو جائے گا۔ یہ سب محبتیں تدریجاً کم کرنی چاہیے اور اس حد پہ لانی چاہیے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے کرے، حقوق میں بھی کمی نہ آئے، ان کے حقوق پورے کیے اور بس اللہ ہے، اس کے بعد اور کوئی۔ اس سے زہد پیدا ہوگا، یکسوئی پیدا ہوگی،
اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا، اور پہلی چیز خدا کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر خیال میں، اور پھر وقوع اس کا عمل میں، اور پھر حال ہی بن جائے اور ایسا بن جائے کہ دیکھنے والا بغیر کسی کے بتائے سمجھ سکے کہ یہ آدمی، اس کو اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ وقی رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، وہ کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آنا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک جگہ ایک اور تھے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا تھا کہ دنیا سے ایک بے رغبت آدمی کیسا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے دوست، آپ نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، وہ ہیں جنہیں تم دیکھو نا جب، تو تمہیں اللہ یاد آنے لگے کہ اچھا یہ ہے اللہ کا بندہ، وہ اس کی شخصیت چلتی پھرتی نشانی اللہ کی بن جائے، چلتا پھرتا اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن جائے۔ یہ دو چیزیں کرنی چاہیے، ایک اللہ کا ذکر اور وہ ذکر جس میں تسبیح اور حمد شامل ہو، اور دوسرے زہد، آہستہ 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 دنیا کی محبت سے نکل کے اللہ کی محبت کی طرف سفر کرنا چاہیے۔